السلام علیکم، میں ہوں آصف اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکنگ پیس ہیومن موٹیویشن۔ ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر شعیب شاہد فرام یو ایس اے، سائیکالوجسٹ، سائیکو تھراپسٹ۔ سر عرصہ دراز سے انسانی فطرت میں انویشن کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ آج سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک بچہ جو کہ نامعلوم انسانی فطرت پر اور اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ معاشرے کے اعتبار سے ایک اسلامی معاشرے میں پروان چڑھتا ہے، اور اس کے باوجود وہ بری حرکات کا مرتکب کیسے ہو جاتا ہے، اور کس طرح اس کے اندر اس طرح کی بہودہ حرکتیں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں میرے دوست، یہ کنٹینویشن ہے۔ بیسیکلی ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ خدا کیا ہے، انسان کیا ہے، قرآن شریف میں اس کے متعلق کیا گائیڈنس دی گئی ہے، کیونکہ یہ 1450 سال پرانی بک ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آخر اتنا علم ہونے کے باوجود ویسٹ میں ادھر ریسرچ ہر جگہ ہو رہی ہے، تو کہنے کا یہ ہے کہ یہ تمام فیکٹس ہونے کے باوجود انسان کیوں یہ پریولیج جو ہیومن بینگ تھا یہ پیوٹڈ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بیسک تو جو ریزن ہے، ان ون ورڈ کہا جائے تو اس میں جو لسٹ اور ٹیمپٹیشن ہے، اور اس میٹیریلسٹک ورلڈ میں جو موجودہ دور کی بات کر رہے ہیں، تو وہ ایک بروٹل مین کائنڈ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا اوریجن کیا تھا، کہ آخر یہ کیوں ایک اچھا خوبصورت اللہ کا نائب، اور جب پیدا ہوتا ہے کلین سلیٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہوتا بلکہ اس کی فطرت گڈ کی طرف ہے۔ وہ یہ رہا کہ جب وہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا کلین سلیٹ ہے، جسے ہم نے پہلے کرا، یہ ریپیٹیشن ہوگا تھوڑا سا، سوری، کیونکہ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے پچھلے آئیڈیا کے ساتھ۔ تو جس کو اس دنیا کے اندر آیا تو اس میں تو اس کو تو بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ تو ایک معصوم ہے، اس میں ابھی طاقت نہیں پیدا ہوئی، اس کی روح بڑی کمزور ہے، اس کے اندر انٹیلیجنس ہے نہ استعمال کر سکتا ہے، اس کے اندر ابھی کوئی پرسنالٹی نہیں بنی، اس کے اندر کوئی اچھائی برائی کا جو ہے سلسلے کے اندر اس کا جو ایگو ہے یا اس کا جو سپر ایگو ہے اتنا بھی پاورفل نہیں ہوتا، بچہ بچہ ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جس وقت وہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو گرد و پیش میں جو کچھ اس کو ملتا ہے، اور جو اپنے بڑے بزرگوں سے دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے دس از دا ریئلٹی، یہ ہمارے ماں باپ ہیں، یہ غلط نہیں کر سکتے۔ ایز اے ریزلٹ آف اٹ کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہ اس کو یعنی کہ اپنے ذات کا حصہ بناتا چلا جاتا ہے۔ اسے یوں کرتے ہیں کہ لرننگ ہونے کے بعد وہ عادت ثانیہ ایک قسم کی پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ تو فطرت میں تو برا نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ برا کیوں بن گیا۔ اس برائی کے متعلق آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، آنے والی نسل کو کیا دکھا رہے ہیں، اور وہ جو انسان کی بیسک فطرت، اس کو مت بھولیے گا، جو آدم علیہ السلام نکالے گئے تھے وہ گریڈ کی وجہ سے نکالے گئے تھے، اور ان کو جو ایویکشن آرڈر جو ہوا تھا پیراڈائز سے، یہ سورۃ طٰہٰ میں لکھا ہوا ہے، اس کو ڈیٹیل میں پڑھے تو آپ پتہ جا کہ کیسے بنایا، کس طریقے سے بھیجا، کیا ہوا۔ اور یا تو یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھیں میں اپنا گائیڈ تو میں کرتا رہوں گا حضرت آدم کو، لیکن میں بھیج رہا ہوں تم آپس میں لڑتے جھگڑتے رہو گے۔ یہ ورڈ ڈالا گیا جب جنت سے نکالا گیا۔ تو یہ بیسیکلی وہ انگریڈینٹس ہیں ان ہیومن بینگ میں کہ وہ اس کے اندر نیکی بھی ہے، بدی بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو جو ماڈل ملتے ہیں وہ نیکی کی طرف لے جاتے ہیں یا بدی کی طرف لے جاتے ہیں، وہ تو معصوم ہے۔ ایز اے ریزلٹ آف فطرت میں تو بہت اچھا تھا، لیکن یہ اس طریقے سے ہوا۔ تو یہ نائب جو تھا یہ کنورٹ انٹو وائلڈ اینیمل کس طریقے سے ہوا، سورہ القصص میں، سورہ الروم میں۔ یہ جو لوگ ریسرچ کر رہے ہیں نا، کیونکہ میں ہر ایک چیز نہیں بیان کر سکتا پلیز، کیونکہ میں قرآن شریف کے آپ کو کیا کیا چیز میں بتاؤں، وہ آیات میں آپ کو بتاتا چلا جا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو پڑھتے جائیں اور سمجھتے جائیں، میں اس کی سمری دے سکتا ہوں۔ تو ایک تو یہ اس میں یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا میں بھیجا گیا تو اس کی فطرت جو ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی۔ میں کوشش کروں گا القصص کا ایک چھوٹا سا پیس آپ کو بتا دوں۔ اس میں کہا گیا کہ اے میرے بندے، جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ دنیا کا فائدہ اور اس کی زینت ہے، اور جو خدا کے پاس وہ بہتر ہے، باقی رہنے والا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں تاکہ لوں۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ یہ بتایا کہ جو شخص جس نے ہم نے نیک وعدہ کیا اس نے حاصل کر لیا، اس شخص کا ہے، اور جس نے دنیا کے فائدے اٹھائے وہ قیامت کے روز کامیاب ہوگا۔ اور جو روز اس دن پکارے جائیں گے، جو شریک سے، جو دوسرے لوگوں سے پوچھتے ہیں تو کہیں گے وہ کہاں ہے۔ میں شارٹ سا بتا رہا ہوں۔ اور اوپر ایک میں بتایا ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا،
یہ لفظ سوچنے کے قابل ہے. یہ کون سی صورت ہے؟ 58 میں پڑھ رہا ہوں, غور سے پڑھیں, سنیں سبھی لوگ. جو اپنی فراخی معیشت پر اترا رہے تھے, اور سو ان کے مکانات جو ان کے بعد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم, ان کے پیچھے ہم ان کے وارث ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ جتنی بھی صورتیں ہیں نا, ان کو پلیز پڑھیں, کیونکہ میں اس طرح ہر ایک چیز پر اگر لوں تو میرا پروگرام کا مشن ختم ہو جاتا ہے, اور میں بہت پیچھے رہ گیا. میں نے اور جنرل آئی میں سے کرنٹ افیئر پر بات کرنی ہوتی ہے, نوجوان نسل پر. تو میرے کہنے کا مطلب میں جو کہتا ہوں. پھر اس کے بعد اگلا ہوتا ہے اینگزائٹی, رائیولری, پلیوٹ ریزننگ, انکمبنٹ. یہ سورہ نور میں کہا ہے کہ جس وقت ہم ان کو بھیج دیے تو اس میں جو اینگزائٹی, خوف اور رائیولری آپس کی جو تھی, اس سے ریزننگ ختم ہو گئی. پیسہ جمع کراؤ, ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا ہے, ایک دوسرے پر حاوی ہونا ہے, تمام اخلاقیات, تمام جو بھی بتایا ختم ہو جاتا ہے. آدمی دولت کے پیچھے اندھا اس طرح ہو جاتا ہے کہ آپ کے ہاں تو ایک بڑے آئیڈیل قسم کی یہ نواز شریف اور اس قسم کے لوگوں کی مثالیں ہیں جو کہ دنیا میں قائم رہیں گی. اس سے بڑی مثال آپ کے پاس کیا ہے؟ اس شخص نے کیا کچھ کیا اور اس کے لیے کس طرح اندھا ہو گیا, اور اندھا ہونے کے بعد وہ ایک ریالٹی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا. وہ یہ بھی نہیں سمجھ رہا کہ یہ میں خالی پیٹ آیا اور کرنے کے بعد میں کتنی کوٹھیوں میں رہ سکتا ہوں, کتنے میں کھانے کھا سکتا ہوں. ان دا اینڈ ریزلٹ وہ یہ نہیں سمجھ اس کو آ رہی کہ میرے اینڈ بھی ہونا ہے. تو اس انسان جس وقت اس نیت پر جائے اس کے اندر بن جاتی ہے ریجیڈیٹی, ریجڈ ہو جاتا ہے, جسے نا ڈھیٹ, جسے ہوتا ہے, میں لفظ برا میں نہیں استعمال کرنا چاہتا, لوگ سمجھتے ہوں گے. تو اس کے اندر پر کیا ہوتا ہے, اس میں وہ لوگ جو ہے اس قسم کے جو ہوتا ہے, پھر وہاں سے ایروگنٹ نیشن پیدا ہوئی. میں اس کا ذکر تھوڑا تھوڑا کرتا چلا جاؤں گا. اور پھر کیا ہوگا, ان کے قرآن لرننگ جو تھی اس کی وجہ سے انہوں نے ان پر عذاب آیا. سورہ اعراف جو پڑھ لے اس میں پوری ہسٹری ہے فرام دا اسٹارٹ ٹل اینڈ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تمام جتنی بھی قومیں آئی ہیں. تو میں یہ گریڈ اور انفیکشن کا بتا رہا ہوں. پھر یہ ہوتا ہے ورلڈلی ٹیمپٹیشن جو ہوتی ہے وہ اسپرچولی اس کو ڈیٹیوریٹ کر دیتا ہے. دیکھو نا, جس وقت آپ کو ورلڈلی ٹیمپٹیشن آئی, یا آپ کو سیکس کا, یا کوئی خوبصورت لڑکی لگی, یا آپ کی جائیداد کا مسئلہ ہے, یا کوئی اس قسم کا ہوگا, تو آپ اس میں کہیں گے بھاڑ میں جائے ساری چیزیں. وہ جنون جب طاری ہوتا ہے, وہ بندوق میں ہوتا ہے, ٹھک ٹھک کرتا ہے, صرف 3 فائر کرتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ اینڈ ریزلٹ میرا کیا ہونا, میں کیا ہمیشہ ہی جائیداد لے کر چلوں گا. تو کہنے کا مطلب یہ انسانی فطرت کا حصہ بتا رہا ہوں. کیا وہ جو ہم نے آپ کہا تھا, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. اس کو آگے میں تھوڑا سا سائیکالوجی سے ملاؤں گا کہ ہماری تو یہ ٹرم نہ لی اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے کی. تو آج کل جو ماہرین نفسیات ہیں وہ کہتے ہیں اڈ, ایگو, سپر ایگو. یہ آج کہہ رہے ہیں اس کو, اور قرآن شریف پہلے بتا رہا ہے. اس کی وہی کوالٹیز ہیں جو یہ ایڈ کو سمجھتے ہیں, ایگو اور سپر ایگو کو. تو اب میرے خیال ماہرین نفسیات ذرا کلوز ہو گئے ہوں گے, کیونکہ ان کے ذہن میں ایک تھیوری ہے کہ ایڈ کیا ہوتا ہے, ایگو کیا ہوتا ہے, سپر ایگو کیا ہوتا ہے. تو آپ اس میں سورہ 13 میں چلے جائیں, حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ. اینڈ پر انہوں نے کہا کہ میرے اندر اگر نفس امارہ ہے, اگر اللہ میں نہ بچا دیتا تو میرا یہ انجام ہوتا. تو اڈ جو ہوتی ہے اندھی ہوتی ہے. اڈ یہ صرف نہیں کہ مردوں میں ہے, عورتوں میں بھی ہے. حضرت زلیخا عورت تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گڈ ہے, بیڈ ہے, مرد یہ ہوتے ہیں, اور نو, جس کے ہاتھ میں پاور ہے اور پاور پر اس کا کنٹرول نہیں, وہ ٹیسٹنگ میں آ جائے گا, چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے. کتنی عورتیں کیا کچھ کر رہی ہیں انڈر گراؤنڈ, کتنے مرد کر رہے ہیں, اور لیکن پکڑا جاتا ہے غریب, وہ جو نفسیاتی مریض ہو, اس کے بڑے ہلا گلا ہوگا. تو کہنے کا فطرت کو سمجھیں, فرد کو نہ سمجھیں, غربت اور امارت کے نقطہ نگاہ سے نہ دیکھیں, بیوٹی اور نان بیوٹی کے نقطہ نگاہ سے نہ دیکھیں. دیکھیں واٹ از نیچر. نیچر از نیچر. سچ سچ ہے, جھوٹ جھوٹ ہے, عقل عقل ہے, اور بیوقوفی بیوقوفی ہے, جنونیت جنونیت ہے, اور ریشنلزم ریشنلزم ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیز پوائنٹس. پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم دنیا کے اور بھی مسائل کو ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. پھر اس کو بتایا کہ اس کے اندر جو انسٹنکٹیو پلسز ہوتے ہیں وہ چینج دا پرائرٹیز آف دا ورلڈ. جس وقت آپ کے اندر پرائرٹی بن جاتی ہے, میں نے پیسہ لینا ہے, ساروں نے ماڈل لیا, بچے نے کہا کہ ابو جی بھی ماڈل کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, اور پھر وہ ایک دوسرے سے ہیرا پھیری بھی کر رہے ہیں. اس کو پتا کیا کہہ رہے ہیں, ہی اسمارٹ. پیسہ بنانے کا ڈھنگ آتا ہے. مجھے تھوڑی سی تکلیف ہے, اتنی بڑی بڑی سائنس ہے, بزنس ایڈمنسٹریشن,
بھائی آپ اس کو ساتھ ان کو اخلاق کی بھی بات کریں. بھائی تم راتوں رات کس سے ملٹیپلائی کر کے آسمان پر جا سکتے ہو, لیکن اس کو یہ بھی بتائیں نا جس وقت نیچے آنا ہے تو ڈرم دے کے زیرو پر بھی آ جاتے ہیں. تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے علم کے اندر ایک بیلنس ہونا چاہیے نیکی اور بدی کا. جہاں آپ اپنے دنیاوی طور پر انہیں آسمان پر لے کے جا رہے ہیں, انہیں یہ بھی بتایا جائے اخلاق کیا ہے, انسانیت کیا ہے, انسان اور جانور میں فرق کیا ہے. دیٹ از کالڈ, یہ جو ہم جو بنے بیٹھے ہیں اشرف المخلوقات ہے. بالکل سر, آپ کی ان باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں. اگر میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کون سی اقوام کے بارے میں عذابوں کا ذکر کیا ہے, وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جن پر اتنے بڑے بڑے عذاب آئے, اور فردر کے بارے میں جو ہے اس طرح کی وعیدیں بھی سنائی گئی. ہاں دیکھیں میں اس کا ذرا بتاتا ہوں, 2 منٹ میں سے آیات نکال لوں, پھر میں اسی کی طرف آتا ہوں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے جو کہ مالک کے 2 جہاں ہے, یہ کمال کی بات نہیں ہے, ہر چیز کن فیکون, جس کو مزہ کرنا. اور عظمت دیکھو مولا کی, یہ آپ کے سوال کے جواب دے رہا ہوں کہ قدیر ہے, ودود ہے, ودود محبت کرنے والا, غفار ہے, رحیم ہے, کریم ہے, سب کچھ ہے. کہتے ہیں میں اگر پکڑنے پر آتا تو ایک ہی نہیں قوم چل سکتی تھی, ایک فرد نہیں چل سکتا. میری یہ صفتیں ہیں جس کی وجہ سے میں ان قوم کو بچائے رکھا ہوا ہے. لیکن جوش خدا بندی اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کی خلقت انسانیت کی وجہ سے دوسروں کو گلا کاٹ دے. میں آ رہا ہوں ایسا یہ آپ نے وقت سے پہلے مجھے کیچ کر لیا. اب مجھے بتائیں, قوم شعیب کی طرف آئیں, جو آج کل خاص طور پر یہ مسئلہ ہے. قوم شعیب کی طرف کیا تھے, وہ پیسے بنانے کے طریقے ڈالتے تھے, کام کس سے توڑنا ہے, ہیرا پھیری کس طرح کرنے ہے, اور لوگوں کو ڈرانا کس طریقے سے, کس طرح پیسے اکٹھے کرنا ہے. This is our present model which we are doing. Every country, every person. کیا تھا as a result of it, اللہ میاں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ان کی اور بات مانو نہ مانو, چلو میں عاقبت میں تو شرک کا آپ کے ساتھ لوں گا, لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تم اس غریبوں کو اس غریب کر دو, ذلیل کرو, دس کرو. عذاب آ گیا. آئیے دوسرا لے لیں, حضرت لوط کا حساب کہ اے بندے میں نے تمہیں پیدا کیا مرد و عورت پروڈکشن کے لیے, کریٹیوٹی کے لیے, گھر آباد کرنے لیے, اور ایک نسلوں کو آباد کر کے آگے چلنے کے لیے. تو پھر تم نے کیا کیا, اٹھا کے عورت اور مرد کو پھر تخلیق کا پیدا کیا. بھئی اگر اس کی ضرورت نہیں تھی تو عورت نہ پیدا کرتے, لہذا لڑکوں کی طرح مائل, یعنی کہ گے ایکٹیویٹیز, ہوموسیکسولیٹیز, اور اس طریقے سے میل ٹو میل اور فیمیل ٹو فیمیل کے چکر میں تو کیا ہوا, کیسے عذاب ہوا. دیکھیں اللہ نے کہا کہ میں نے جو ابھی صورت پڑھی ہے کہ وہ لوگ غائب ہو گئے, بستیاں بے آباد پڑی ہیں. تو آج کیا نہیں ہو رہا, کیا نہیں ہو رہا ویسٹ میں, شادیاں تک لیگل ہو گئی ہیں, سب کچھ ہے. تو پھر کرونا نے آنا تو تھا ہی نا, ابھی بہت سے کرونا آئیں گے. ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھیں انسانی جو حدود ہیں, اخلاقیات ہے, جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں, اور جو آپ انسان دوسرے پر ظلم کرتے ہیں, وہ میں برداشت نہیں کر سکتا. یعنی کہ اس کو اپنے بندے کے لیے اتنا پین ہے. دوست میرے جو اب مجھے باتیں کرتے ہیں, یہ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھنے کے لیے, تقریروں سے کام نہیں ہوگا جب تک کہ آدمی نہیں سمجھیں گے. میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ ان کا رونا روتے ہیں بیکاز آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی, کلینکل کا میں بنتا ہوں, سائیکو تھراپی کا. آپ کو پتہ نہیں میں جس دور میں وہاں تھا اس دور میں کن کن علاقوں میں کیا کیا یہ ہوموسیکسولیٹی ہو رہی ہے. اب تو پکڑا جاتا ہے نا, تو مسجد سے یا کسی اور جگہ سے تو اللہ گلا پڑ جاتا ہے. اب ہر جگہ یہ سارے کرائم شدت سے ہو رہے ہیں, بڑے عرصے تھے, کیونکہ میڈیا آ گیا ہے تو اس نے پکڑ لیا, اور یہ گورنمنٹ ایک ایسی آ گئی ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو چاہتی ہے. تو اب آئے دن آپ کو خبریں تو نظر آئیں گی, پہلے بھی یہ خبریں ہیں, لیکن کون کرتا ہے. غریب کا بال ہے, اس کے ان لڑکیوں کو یہ ریپ بھی ہوتی ہیں, کل بھی ہوتی ہیں, پیسے دے کر ان کا منہ بھی بند کیا جاتا ہے, پریگننٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی ابارشن بھی کرائی جاتے ہیں. یہ بڑے عرصے سے چکر, بڑے بڑے وہ جو ہے نا, بڑی بڑی جو قومیں ہیں جتنی, دیکھیں کیپ ان مائنڈ, غریب کا آدمی ہے, اس کو پیٹ کی پڑی ہوئی ہے, میں نے کس طریقے سے اپنا پیٹ بھرنا ہے. امیر ہے, اس کے بعد بہت ہے, وہ کہتے ہیں یار میں پیسہ کہاں استعمال کروں. تو شیطان کب آتا ہے, when there is affluency. یہ law of psychology ہے. When you are affluent, you say that I'm the macho man, I can do anything, nobody
कैन कैच मी, इस कैंट पर आएंगे तो बताएंगे कि वहाँ कैचिंग किस तरह होनी है। इस तो आपका सवाल में साथ साथ जवाब देता जा रहा हूँ, ये यहाँ हो रहा है, सब बिल्कुल खूब सर, पता है। मैं वही से जानना चाह रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में जो अज़ाबों का जिक्र किया है वो अक़वाम क्या करती थी और किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब जो है वो नाजिल होते थे और फर्दर उसकी वजह क्या सुनाई हैं आने वाले ज़माने में। हाँ, वो तो मैं जी आपसे बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसको समझते हुए मैं हूँ ना उसका स्टूडेंट। हमारा असल प्रोग्राम तो है ना इनोवेशन, ह्यूमन इनोवेशन। तो मैं ये आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, ह्यूमन इनोवेशन ये है कि कद काट बड़ा होना, सूट अच्छा पहन लेना, हेल्थ पहन लेना, गाड़ी बड़ी ले लेना, और पीछे नौकर चाल चल रहे हैं और खाने आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज नॉट कॉल्ड द ग्रेटनेस ऑफ पर्सन। ग्रेटनेस ऑफ पर्सन ये है कि अंदर से कितना इंसान है, अजीम है। मैं उनको कहता हूँ दे आर स्पॉइल्ड चिल्ड्रन। वो अभी उस स्टेज पर आए नहीं कि इंसान मैच्योर होता है। तो जिनके पास ज्यादा दौलत और ये जो अपने आप ईगो और पर्सनैलिटी प्रोजेक्शन और दिस और दैट करते हैं, ये उसके पीछे ना जाए, जाहिर के पीछे ना जाए। उसके पीछे जो है ना बच्चा, वो बच्चा जो है वो अभी स्पॉइल्ड चाइल्ड है। उसमें इतने मेच्योरिटी नहीं कोई समझ सके कि मैं जो कर रहा हूँ दूसरे के दिलों पर क्या चोट लगेगी। कि जब आप दूसरे को बात करें 4 दफा पहले सोचें यार इसके अंदर इसका क्या असर होगा, फिर तो बात हुई कि ये मैच्योर आदमी। अगर ये होगा मेरे पास ताकत है, ये कर तो ये कर, इसको यूं कर दो, उसको यूं कर दो, तो फिर यू आर नथिंग, यू आर जस्ट अ करूं तो क्या करूं। तो मेरे कहने का मतलब ये जो होता है ना, ये चीजें ये कहने को बड़ी आसान होती हैं। मैं इसलिए सामने आपके थोड़ा सा चार्ट भी रखा हुआ है ताकि आपको लोगों को पता हो। 7 सूरतों का भी जिक्र है, कौन सी सूरत क्या है। इसके बाद ये है जो ट्रेटर और एक्सट्रीमिस्ट बने इस यूनिवर्स में जब आ गए तो ट्रेटर बन गए। तो उनकी क्या रीजन थी, वो रिएक्शन उन्होंने किया क्रिएचर के अंगेंस्ट। यानी कि जो अल्लाह ताला ने अहकामात किए हैं जब आप उसके अंगेंस्ट करते हैं तो यू आर फाइटिंग विद द नेचर। तो कीप इन माइंड जो लोग भी इस नेचर को मिसयूज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, तो नेचर रिवेंज लेती है। बस ये इतने खुदा आपका भला करे। बारिशें देख रहे हैं ना जो आपके इर्द गिर्द हो रही हैं, आग लगी हुई है, कैटास्ट्रॉफीज, अर्थक्वेक आ रहा है। भाई तुम्हारी कहाँ गई सेंस, कहाँ गया इंसान। अल्लाह ताला का मैं फिर जिसको रिवेंज लेने पर आऊँ ना इन लोगों के, तो मुझे कोई स्टॉप नहीं कर सकता। आराम से लेटे हुए तो धड़ धड़ धड़ा हुआ पूरा का पूरा एक क्या उसका नाम है हो गया। तो मैं उस कहने का मतलब ये जो मैं आपसे बातें शेयर कर रहा हूँ ना, ये कोई मेरी जाती नहीं है। इट इज द हिस्ट्री, व्हाट इज मैनकाइंड, हाउ दे आर डीलिंग। अल्लाह इज अगेन जनरस। उसने कहा सूरह अल-नहल में कि मैं इन चीजों के बावजूद तुम्हें ये समझा रहा हूँ, झटके दे रहा हूँ, इनसे समझ लो और अपने आप को करेक्शन कर लो कि देयर मे बी समथिंग मोर हैपनिंग। लिहाजा नैब जो है ना, जिस वो हो जाता है ना वाइल्ड एनिमल ऑन द अर्थ, सूरह रूम में बताया उसका क्या अंजाम होता है। और ये जो उसके अंदर ये खूबियां होती हैं वाइस ऐसा किस तरह खत्म हो जाती है, किस तरीके से जिस वक्त वर्ल्डली टेम्पटेशन में चले जाते हैं, स्पिरिचुअलिज्म भी खत्म हो जाती है। एक मौलाना साहब हैं, वो हैं कि जी मेरा बड़ा नाम हो, दबदबा हो, दिस हो, तो पता क्या करेगा, वो एग्जैजरेट करेगा चीजों को अपनी तरफ लाने के लिए। तो एज जब वो करने का वो सेल्फिशनेस है, वो इस्लाम नहीं है, सेल्फिशनेस। तो स्पिरिचुअलिटी से दूर हो गया। मौलाना ने उसका कहा था है मेरे बंदे जा एक मलंग बेनियाज होकर इनको अपनी तरफ खींच और इनके अंदर रूह में एक चीज पैदा करो। लेकिन आप अगर आप वो शोबदाबाजी में गए, जिस ओ जी पीर साहब लैना में हट जाओ, यूं करो जी, ओ जी फलाने गले में ये डालो, दिस करो, दैट करो, दिस इज ऑल शोबदाबाजी। यू हैव गॉन फ्रॉम द रियलिटी ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड इंसानियत। तो मेरे अर्ज करने के बाद मैं जितनी भी आपको बता रहे हैं ना, वर्ल्डली टेम्पटेशन में आप बता दिया। फिर ये है कि इंस्टिंक्टिव जो इम्पल्सेस होते हैं, ये चेंज द प्रायोरिटीज ऑफ द वर्ल्ड। जिसका आपका इंस्टिंक्ट का गलबा आता है ना, और बड़े से बड़ा मुजाहिद और बड़े से बड़ा नेक आदमी उसको खत्म
प्रैक्टिकल मैं ये वाज नहीं कर रहा, हम यूजिंग लॉजिक इस्तेमाल करें कि जब मेरे पास इंस्टिंक्ट का गलबा होता है, एक आदमी क्राइम करता है, एक बच्ची को रेप करता है, दिस करता है, तो उसका इंस्टिंक्ट का मतलब है गलबा इतना हुआ कि उसका ज़हन उसके काबू में नहीं होगा। हल हर एक चीज का है। रब्बुल इज्जत ने कहा या अकलूना या तफक्करूना या अलमूना, ये शादी ये तमाम जितने जराए बैठ यू, आपके गवर्नमेंट के लोग बैठे हों और इस पर रिसर्च कराएं कि व्हाट आर द रीजन। वो बेसिक नीड अगर आप नहीं देंगे नॉर्मल तरीके से, लोग अब नॉर्मल तरीके से ले लेंगे। अगर आप उनको रोजी पैटर्न नहीं देंगे तो वो चोरी चकारी डाकू बनेंगे। अगर बर वक्त इनकी शादियां सही तरीके से नहीं होंगी तो ये तो अंधे दीवाने और क्या भेड़िए बन जाएंगे। ये सब कुछ हो रहा है। बट आई मे गिव यू वन थिंग, कुरान ये कहता है हर चीज की मैंने रीजन में, मैंने बंदा पैदा किया ना, उसकी नीड्स का भी मुझे पता है, उसकी एक्सट्रीमिटी का भी पता है, और उसका इलाज भी क्या है उसका भी मुझे पता है। मेरी बात सुन रहे हैं ना सर? तो कहने का मतलब है, एक लफ्ज सुनिएगा, रिकॉर्ड कीजिएगा दूसरों को, वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज सॉल्यूशन विद इन इट, सॉल्यूशन इज हिडन विद इन द प्रॉब्लम। लेकिन कौन रिसर्च करे? वो कहते डॉक्टर शुएब जी वो सामने दसो, मैंने कई दफा फार्मूला बताया, www जो भी है प्रॉब्लम नो इट इज बस नहीं ना कि हमने पीएचडी की क्लासें पढ़नी है प्रोफेसर साहब, और सिटी को समझें, को समझें, अपने मुसलमानों को समझें, हमारी एज को समझें, हमारे कल्चर को समझें, फिर कंपटीशन ऑफ टीवी को समझें, फिर वेस्टर्न का फ्री स्टाइल जो लाइफ है उसको समझें, तो फिर आपको पता चलेगा वेयर इज द प्रॉब्लम एंड हाउ वी शुड हैंडल इट। तो मैं आई एम नॉट पावर कोई कंट्री का इंस्टीट्यूशन, मैं तो स्टूडेंट हूँ टॉपिक। तो मैं अगेन इस चीज को लेकर मैं आगे जरा मैं एक्टिव हो जाते हैं, वो अपने मालिक के खिलाफ ही खुदा से लड़ पड़ते हैं। और क्या खुदा तो क्यों नहीं हमारी? मेरे बहुत से लोगों ने ये कहा कि सर जी की वजह है क्या नमाजा पढ़ी नहीं हुआ तो दिस नहीं हुआ तो दैट नहीं हुआ तो वो फलाने दे जी उन्होंने मुंडा बाहर चला गया, उन्होंने इतने हो गया, देखो नवाज शरीफ कर हॉलीवुड की कुड़ी जंप मार दी, इस किस्म के सवाल मुझे पूछते हैं तो मैं उनको एक ही जवाब दूंगा। देखो मैं इतने ये देखें मैं किस किस के यार ये देखे ये सारे हैं, मैं किस किस को क्या बताऊं, तो उस सिलसिले में जरा ज़हन में रखिए। ये आपको कह रहा हूं कि ये मेरी बात पर एक प्रेसिडेंट है या जिन लोगों की मिसालें दी हैं या कोई और शख्स है, मेरा एक ही सवाल है सबके सामने है, वो ये है आप कितनी रोटियां खा लेंगे, सोने के लिए कितनी जगह दरकार है, पहनने के लिए एक कपड़ा या कितनी चीजें आपको चाहिए, इसके बाद क्या है, इट इज ऑल एक्स्ट्रा फॉर व्हाट यू आर डिस्टर्ब। सो जितनी छोटी लिस्ट होगी उतना सुकून होगा, उतनी कुछ कुछ कम होगी, जितना ज्यादा पैसा होगा उतना हिसाब किताब ज्यादा होगा। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं है कि आपको छोड़ दे चल जी कमाओ और दो चार करके तुसा आए हो तुसा कि उस कहते ना लोहा का जमा करने वाले तो तुम बन जो और सफेद का मालूम। मैंने ये भी देखना मैंने कब दिया, क्यों दिया और तुमने क्या किया, कहाँ इस्तेमाल किया, और आप मेरे पास आए गए भी खाली आते आए भी खाली आते हो, हिसाब किताब